ہے کہ آپ نے کہا کہ شاید چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ جو انہوں نے عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں بری کیا اور شاہ محمود قریشی صاحب کو، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسی طرح کی چیزیں کر رہے تھے جو ملک شہزاد صاحب نے کی، تو ملک شہزاد صاحب کو سپریم کورٹ لے آئے، اور عامر فاروق صاحب بھی اس لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ وہ یہ پیغام دے سکیں کہ اگر آپ مجھے اوپر نہیں لے کے جائیں گے تو یہاں بیٹھ کے میں پھر اس طرح کے فیصلے کروں گا کہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر دوں گا۔ تو اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں، اور اسی سے پھر ایک تاثر یہ بھی بنا کہ اب عامر فاروق صاحب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرح مطلب ایسے فیصلے دیں گے جو موجودہ نظام کے لیے بڑے مشکل ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ خبر غلط ہے، شہر اقتدار میں یہ جو ایک پرسیپشن ہے، یہ جو تاثر ہے، یہ غلط ہے کہ عامر فاروق صاحب اس لیے یہ چیز کر رہے ہیں، اس لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے عمران خان کو سائفر کیس میں اس لیے بری کیا ہے کہ وہ نظام کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر مجھے اوپر نہیں لے کے جاؤ گے تو پھر میں بھی اس طرح کے فیصلے دوں گا کہ آپ کے لیے میں مسئلہ بن جاؤں گا، آپ کے گلے کی ہڈی بن جاؤں گا، اور آپ کو مجھے اوپر لے کر جانا پڑے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ عامر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں اس لیے بری کیا کہ اگر عامر فاروق صاحب بری نہ کرتے تو یہ فیصلہ ایک ایک سے برابر ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ کیٹیگوریکل یہ بات کہہ چکے تھے کہ ہم کئی ماہ سے یہ اپیل سن رہے ہیں، ہم میرٹس کو ڈسکس کر چکے ہیں، ہر چیز کو دیکھ چکے ہیں، اور جو پروسیکیوشن ہے ان کے جو حامد علی شاہ صاحب ہیں ان سے پہلے دن یہ سوال کیا گیا تھا کہ جس طرح سے عمران خان کا یہ ٹرائل چلا ہے، جس طرح سے سرکاری وکلا وہاں پہ مقرر کیے گئے، عمران خان کے وکلا کو باہر کر دیا گیا، جس طرح کی جرہ ہوئی ہے، جس طرح سے ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے، جس طرح سے 14 گھنٹے تک کیس چلا ہے، جس طرح رات لیٹ نائٹ تک یہ کیس چلا ہے، عدالتی ٹائم کے بعد تک چلا ہے، چھٹی کے دن چلا ہے، جس طریقے سے ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب نے یہ کیس چلایا، اور اس سے پہلے 2 بار اس کے ٹرائل کو کالعدم کیا تھا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، اور تیسری بار اس سے بھی بڑے بلنڈرز کیے ہیں، تو کیا آپ اس ٹرائل کو سپورٹ کرتے ہیں کہ درست ہوا؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا کہ یہ بالکل ٹرائل ٹھیک ہوا ہے۔ تو پھر یہاں پہ ایک سمارٹ موو کی عمران خان صاحب کے وکلا نے، سلمان صفدر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مطلب ہمیں اس ٹرائل پہ اعتراض ہے، انہوں نے کہا جو ٹرائل انہوں نے کر چھوڑا ہے ہماری غیر موجودگی میں، ہم اس کے مطابق میرٹ کے اوپر دلائل دیں گے، ٹیکنیکل بنیادوں پہ نہیں، میرٹ کے اوپر، کہ انہوں نے اپنے انداز سے جو ٹرائل کیا ہے اس کو ہی ہم ثابت کریں گے کہ اس کے مطابق بھی عمران خان کی سزا نہیں بنتی تھی جو ٹرائل یک طرفہ انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیں اب ہوتا کیا، اگر عامر فاروق صاحب یہ کرتے اور کہتے کہ جی ایک 2 بار یہ تاثر ملا اور حکومت مسلسل یہ بتا رہی تھی کہ عامر فاروق صاحب اس کو ڈیمانڈ بیک کریں گے، عامر فاروق صاحب اس کو عمران خان کو بری نہیں کریں گے، اور سچی بات یہ ہے کہ آج تک نون لیگ کی حکومت نے عامر فاروق صاحب کے بارے میں جتنی بھی پریڈکشنز کی ہیں وہ 100% درست ثابت ہوئی ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ عامر فاروق صاحب کے بارے میں ان کی پریڈکشن غلط ثابت ہوئی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ جو دوبارہ کہوں گا یہ نہیں ہے کہ عامر فاروق صاحب نے اس لیے یہ فیصلہ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے نہیں اوپر لے کے جا رہے تو میں یہ کروں گا، کیونکہ دیکھیں عامر فاروق صاحب اگر سپریم کورٹ ایلیویٹ ہو جاتے، ہونا انہی کو چاہیے تھا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں تھے، تو انہوں نے جو معیارات قائم کیے تھے جس پہ عمر عطا بندیال صاحب کے ناک میں انہوں نے دم کر کے رکھا ہوا تھا، اس کے مطابق تو عامر فاروق صاحب کو اوپر جانا چاہیے تھا، لیکن عامر فاروق صاحب کو نون لیگ نہیں لے کر جانا چاہتی تھی، نون لیگ سپورٹ نہیں کر رہی تھی، شریف خاندان نہیں چاہتا تھا کہ عامر فاروق صاحب اوپر جائیں، کیونکہ عامر فاروق صاحب اگر سپریم کورٹ جاتے تو محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن جاتے، اور اس وقت آپ سب کے سامنے ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں، کس طرح کے آبزرویشنز دے رہے ہیں، تو خاص طور پہ لاپتہ افراد کے کیس میں، تو حکومت اور یہ نظام افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ اگر عامر فاروق صاحب یہ کہتے کہ عمران خان کو میں بری نہیں کر رہا، میں ریمانڈ بیک کر رہا ہوں، اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بری کر دیتے، تو ایک ایک سے یہ فیصلہ برابر ہو جاتا، پھر یہ معاملہ جانا تھا ریفری جج کے پاس۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ریفری جج کوئی بھی ہوتا ریفری جج کوئی بھی ہوتا تو وہ انہی 6 ججز میں ہوتا جو 6 ججز پہلے لیٹر لکھ چکے ہیں، اور وہ اسی کیس کا سائفر والے کا جس طرح سے یہ سارے نیچے ٹرائل چل رہے ہیں، ججز لگائے جا رہے ہیں، اس سارے پروسیس پہ وہ سوالات اٹھا چکے ہیں، وہ بتا چکے ہیں کہ جو ہے وہ نیچے کیا ہو رہا ہے ضلعی عدالتوں میں، کس طرح سے ٹرائل چلائے جا رہے ہیں، کس طرح سے عدلیہ بے وقت ہو گئی ہے، کس طرح سے ججز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کیسے ان کے گھروں میں کریکر پھینکے جا رہے ہیں، کیسے فائنینشلی کرپٹ لوگوں کو جج لگایا جا رہا ہے، کس طرح سے مطلب وہ سارا وہ چیزیں لکھ چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ جانا تھا ریفری جج کے پاس، مثلاً کس کے پاس جاتا؟ محسن اختر کیانی صاحب کے پاس جا سکتا تھا، یہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس جا سکتا تھا، یہ ارباب محمد طاہر صاحب کے پاس جا سکتا تھا، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے پاس جا سکتا تھا، یہ بابر ستار صاحب کے پاس جا سکتا تھا، یہ سمن رفت امتیاز صاحب کے پاس جا سکتا تھا۔ یہ ان میں سے کسی بھی جج کے پاس جاتا تو وہی چیز ہوتی جو اس سے پہلے ہوئی۔ اس سے پہلے کیا ہوا؟ ٹیریان کیس میں فیصلہ محفوظ ہوا،
فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد عامر فاروق صاحب نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے بینچ تحلیل کر دیا، وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ریکیوز کر گئے، ریکیوز وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، کیوں نہیں ریکیوز کر سکتے تھے اس کی بھی میں وجہ آپ کو بتاؤں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک معاملہ جائے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کسی بھی جگہ پہ، اور ایک بینچ بن جائے، چیف جسٹس ایک بینچ بنا دے، جب چیف جسٹس بینچ بنا لے اور فیصلہ چیف جسٹس کہے کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اور دو اور ججز کہیں کہ نہیں یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے فیصلہ، تو چیف جسٹس خود کو ریکیوز کر لے اور بینچ تحلیل ہو جائے، یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ تو سیدھا سیدھا مس کنڈکٹ ہے، اور یہ تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سپریم کورٹ کی اس کے اوپر آبزرویشنز ہیں، اس کے اوپر قاضی فیصل کا نوٹ ہے، اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب نے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس لیے عمران خان کو بری کیا کہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، 2 بار نہیں بلکہ ٹوٹل 4 بار یہ تاثر ملا کہ عامر فاروق صاحب دوبارہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ اس کو ریمانڈ بیک کر دیں، کیونکہ انہوں نے سلمان صفدر صاحب سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ریمانڈ بیک کر دیں تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس پہ پھر انہوں نے دلائل دیے، انہوں نے بتایا کہ کیسے آپ ریمانڈ بیک نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ والا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دوسری میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر عامر فاروق صاحب اس طرح سے چیزیں کرنے لگے ہوتے جیسے ملک شہزاد احمد خان صاحب میرٹ پہ چیزیں کر رہے تھے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر عمران ریاض خان کے کیس میں وہ چیز نہ ہوتی جو عامر فاروق صاحب نے عمران ریاض خان کے کیس میں کی ہے۔ پھر عامر فاروق صاحب وہ چیز نہ کرتے جو انہوں نے اسلام آباد میں 3 حلقوں کے حوالے سے جو چیز انہوں نے کی۔ اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ یہ سارے آئے، یعنی شعیب شاہین صاحب، عامر مغل صاحب، علی بخاری صاحب، اسلام آباد سے جو تینوں فارم 45 والے جو جیتے ہوئے ہیں، انہوں نے آ کر کہا کہ جناب وہ الیکشن کمیشن میں درخواستیں دی ہیں نون لیگ والوں نے کہ الیکشن پٹیشنز ٹرانسفر کر دیں، الیکشن کمیشن اس کو سن رہا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ سٹے کر دیں۔ پہلے تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے پٹیشنیں دائر کی تو اس کے اوپر اعتراض لگ گئے، اعتراض کے ساتھ لگے تو عامر فاروق صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب کہا کہ اعتراضات میں دور کر رہا ہوں، آپ جا کے نمبر لگوائیں۔ انہوں نے کہا سر وہ سٹے کر دیں، نیچے فیصلہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا آپ نمبر لگوائیں پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے یہ بات انڈرسٹوڈ تھی، کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جب بھی کوئی جج اس طرح کی بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نمبر لگوا لیں، ابھی سن لیتے ہیں۔ لیکن سب کو یہ پیغام گیا، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹر ہیں یا جو وکلا جو زیادہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، انہیں پتا تھا کہ عامر فاروق صاحب آج نہیں لگائیں گے، اگر انہوں نے لگا دیا تو معجزہ ہوگا۔ وہی ہوا، انہوں نے نہیں لگایا۔ اگلے دن پھر وہ اس وقت کیس سنا جب الیکشن کمیشن اس کو کافی آگے بڑھا چکا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ محفوظ میں آرڈر کروں گا، اور آرڈر میں انہوں نے اسٹے نہیں دیا، یعنی انہوں نے اسکندر سلطان راجہ صاحب کو اور الیکشن کمیشن ممبران کو فری ہینڈ دے دیا کہ آپ کر دیں فیصلہ کہ یہ الیکشن پٹیشنز جو ہیں وہ ٹرانسفر کی جاتی ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری سے، کیونکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ جس پیس پہ لے کر چل رہے ہیں تو یہ تینوں سیٹیں نون لیگ کی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے جا رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات، یہ تاثر بالکل درست نہیں ہے کہ اگر یہ تاثر بنا شہر اقتدار میں کہ عامر فاروق صاحب اب ایسے فیصلے دیں گے جس طرح وہ باقی 6-7 ججز دے رہے ہیں میرٹ کے اوپر، تو اب عامر فاروق صاحب بھی ایسے فیصلے دیں گے جو حکومت کے لیے درد سر بن جائیں گے، حکومت کے لیے مسئلہ بن جائیں گے، اور پھر وہی ہوگا جو ملک شہزاد صاحب کے معاملے میں ہوا، کیونکہ ملک شہزاد صاحب کو نہیں، پہلے ان کا کہیں نام نہیں تھا کہ ان کو سپریم کورٹ میں لایا جائے گا، لیکن جب انہوں نے 4 چیزیں کی، پہلا انہوں نے 7 ٹریبیونل لگانے کا کہا جو آزاد ججز ہیں ان کو لگانے کا کہا، دوسرا انہوں نے ATC کے ججز، آزاد ججز لگانے کا کہا، تیسرا انہوں نے جو ریکاؤنٹ کے نام پہ PTI کی سیٹیں چھینی گئی وہ ایسے بینچز بنائے جو واپس آ گئیں، چوتھا انہوں نے وکلا کے حوالے سے ان کی پالیسی تھی وہ، ان چاروں چیزوں کی وجہ سے نون لیگ ان کو کہا کہ ان کو اوپر لے کے آنا ہے۔ قاضی صاحب نے نون لیگ کے اسٹانس کو، قاضی صاحب کا موقف اور نون لیگ کا موقف ایک ہو گیا، اور قاضی صاحب ملک شہزاد صاحب کو لے آئے سپریم کورٹ، اور ان کے اب سپریم کورٹ آنے سے اب لاہور میں اور پنجاب میں صورتحال بڑی PTI کے لیے سنگین ہوگی۔ تو ملک شہزاد صاحب جو کر رہے تھے نا وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ مجھے سپریم کورٹ لے کے جائیں، وہ تو ظاہر اپنی لیگیسی بنا رہے تھے کہ تاریخ میں کیا ان کو یاد کیا جائے گا کہ جب وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے تھے تو وہ چھوٹے یا بڑے امیر بھٹی بن گئے تھے، یا وہ ایک آزاد جج تھے، اپنے حلف سے وفا کرنے والے تھے، اس ملک سے وفا کرنے والے تھے، پاکستان سے وفا کرنے والے تھے، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا تھا۔ اور اب ان کا جو بڑا تھوڑا سا یہ ٹائم تھا بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اس کا حوالہ دیا جائے گا، ان کی آنے والی نسلوں کی بھی رسپیکٹ ہوگی، لوگ ان کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، عقیدت سے ان کو ملیں گے کہ یار یہ ملک شہزاد احمد خان صاحب کا رشتہ دار ہے، ان کا قریبی عزیز ہے، ان کی فیملی میں سے ہے، ان کے خاندان میں سے ہے، وہ عظیم جج جس نے چیف جسٹس بن کر اور آزاد جج کے طور پر اپنے حلف کے مطابق فیصلے کیے تھے۔ اب آپ بتائیں نا، کیا جہاں پہ امیر بھٹی صاحب کے عزیز و اقارب ہیں، کیا وہ فخر سے بتا سکتے ہیں کہیں پہ کہ ہم امیر بھٹی کے رشتہ دار ہیں؟ اور اگر ملک شہزاد احمد خان کے جو رشتہ دار ہیں وہ تو
فخر سے کہیں گے, تعارف کرائیں گے کہ میں ملک شہزاد احمد خان کا یہ رشتہ دار ہوں, اور امیر بھٹی صاحب کا رشتہ دار تو بتائے گا نہیں کہ میں امیر بھٹی کا رشتہ دار ہوں. یعنی اس طرح کی ان کی پرسیپشن ہے لوگوں کے اندر اور پاکستان کے اندر. یہ دیکھیں اس وقت پاکستان جس جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون کس سائڈ پہ کھڑا ہے. جو درست سائڈ پہ کھڑے ہیں ان کی عزت احترام میں وقتی طور پہ وزیر اعتاب ہو سکتے ہیں, ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں, لیکن ان کی آنے والی نسلوں کی بھی عزت اور احترام ہوگا. اور جو دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں وہ وقتی طور پہ تو بڑے ان کو فائدے ملے ہوئے ہیں, نوکریاں بھی ملی ہوئی ہیں, سارا کچھ ملا ہوا ہے, پیسہ بھی ہے, پروٹوکول بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن لانگ ٹرم میں یہ لوگ منہ چھپاتے پھرے ہوں گے, اور لوگ ان کے جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ بھی نہیں بتائیں گے کہ وہ ان کے عزیز و اقارب ہیں. اس طرح کی ان لوگوں کے کردار ہیں. تو بہرحال میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ عامر فاروق صاحب نے اس لیے عمران خان کو بری کیا کہ وہ سپریم کورٹ تاکہ ان کو لے جایا جائے اور وہ اس نظام کو بلیک میل کریں. ایسا بالکل نہیں ہے. عامر فاروق صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. ایک سے برابر ہو جاتا معاملہ ریفری جج کے پاس, کسی کے پاس بھی جاتا, وہ فیصلہ کرتا کہ جناب یہ میاں گل صاحب کا فیصلہ ٹھیک ہے, اور پھر عمران خان بری ہو جاتے اور عامر فاروق صاحب کو ایک اور دھچکا لگ جاتا. کیونکہ ٹریان کیس میں جو ہوا تھا, انہوں نے جب بینچ تحلیل کر کے نیا بینچ بنایا تو وہ جو نیا بینچ بنا تھا, طارق محمود جہانگیری صاحب اور دو اور ججز, ایک اس میں سے ارباب محمد طاہر صاحب تھے اور تیسری شاید سمن رفعت امتیاز صاحبہ تھی. تو اس بینچ نے وہی فیصلہ کیا کہ دو ججز کیونکہ آلریڈی فیصلہ کر چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف یہ ٹریان کیس ناقابل سماعت ہے, تو لہٰذا وہی فیصلہ درست ہے. اور ان 3 ججز نے بیٹھ کے اور وہ 2 ججز کے فیصلے کو ہولڈ کر دیا. تو عامر فاروق صاحب کا وہ سارا معاملہ وہ کو کھاتے ہو گیا جس طرح سے انہوں نے بینچ تحلیل کیا تھا. اور عمران خان کا